بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نثاروں کی لاشیں اٹھا کر نڈال ہو چکے ہیں، لیکن شجاعت حیدری کی جھلک اب بھی چہرے پر چمک رہی ہے۔ شیر خدا کے شیر اپنے تمام اثاثے لٹانے کے بعد خود گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ حضرت بی بی زینب رکاب تامتے ہیں۔ یزیدی لشکر جب تلوار حیدری کو میدان میں دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ ہلچل مچ جاتی ہے۔ ہر کوئی امام کے سامنے آنے سے ڈر رہا ہے، کیونکہ جانتے ہیں تو سب ہی تھے کہ اب میدان میں کون اترا ہے۔ سبھی نے پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن رکھا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، لیکن بدبختوں کی آنکھوں پر لالچ اور طمع نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ ہر کوئی درباری یزید میں اونچا مقام اور انعام اکرام حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن تاریخ نے ایسی بزدل فوج نہ دیکھی۔ سبھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ شہسوار کربلا کا مقابلہ کون کرے گا۔ شجاعت حیدری کے وارث کو دیکھ کر یزیدی فوج نے نہ صرف انفرادی جنگ بندی کر دی بلکہ اجتماعی حملہ کرنے کی بھی کسی کی جرت نہ ہو رہی تھی۔ جی یہ وہی شاہ سوار ہے جن کے بچپن ہی میں ان کی شہادت کی خبریں عام تھی۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل امین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ وہاں حضرت امام حسین بھی تشریف لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹھ گئے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی امت آپ کے بیٹے کو شہید کر دے گی۔ حضرت جبرائیل نے مقام شہادت بھی بتایا اور مٹی بھی پیش کی۔ اب حال یہ ہے کہ نواسہ رسول حضرت امام حسین میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بزدل فوج دور سے ہی تیر چلا رہی ہے کہ کہیں اگر یہ ہمارے قریب پہنچ گئی تو ہم نہیں بچ پائیں گے۔ امام علی مقام کو تیر لگ چکے ہیں۔ شمشیر حیدری پر پورا لشکر یکبارگی سے حملہ آور ہوتا ہے۔ خوف کے مارے فوجیوں کی گردنیں کٹ رہی ہے۔ سینکڑوں یزیدی فوجی جہنم واصل ہو چکے کہ اچانک امام علی مقام کو اذان کی آواز آئی اور آپ نے اپنے تلوار روک لی اور نماز پڑھنے کی مہلت مانگی۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب شمر کی جوش دلانے پر مالک کندے نے پیچھے ایک ایسا وار کیا کہ تلوار کلہ مبارک کو کاٹتے ہوئی کاسا سر تک پہنچ گئی۔ خون کا فوارہ نکل پڑا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا امام کے جسم پر تلواروں، نیزوں اور تیروں کے زخم بڑھتے جا رہی تھی، لیکن پھر بھی کسی کی ہمت نہ تھی کہ شجاعت کی اس کوہ گراں کو شہید کر سکے۔ شمر ملعون کے کہنے پر سب نے تیروں کی برسات کر دی۔ خولی بن یزید نواسہ رسول کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کام گئی۔ پھر شقی القلب بدبخت اور ذلیل انسان سنان بن انس آگے بڑھا اور انعام اکرام کے لالچ میں امام علی مقام کا سر تن سے جدا کیا۔ ملعون ابن زیاد کے حکم پر تمام سر نیزوں پر چڑھا دی گئی اور جسم ادھر کو گھوڑوں کے ٹاپوں تلے پامال کیا گیا۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخی انسانی کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ پیغمبر کے پیروکاروں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر کے اس کا سر اقدس نیزے پر سجایا۔ یہی نہیں، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں اور اصحاب حسین کو بھی اپنے انتقام کا نشانہ بنا کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نواسہ رسول حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 72 جان نثاروں کی خون سے کربلا کی ریت ہی سرخ نہیں ہوئی، بلکہ اس سرخی نے ہر چیز کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ امام علی مقام کی شہادت پر نہ صرف دنیا روئی، زمین اور آسمان نے بھی آنسو بہائے۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے وقت بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون نکلا۔ شہادت حسین کے بعد ملک شام میں بھی جس پتھر کو ہٹایا گیا اس کے نیچے سے خون کا چشمہ ابل پڑا۔ محدثین کا کہنا ہے شہادت حسین پر پہلے آسمان سرخ ہو گیا، پھر سیاہ ہو گیا۔ امام طبرانی معجم الکبیر
الکبیر میں محمد بن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے وقت آسمان پر سرخی چھائی رہی۔ اس کے علاوہ امام بہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی بن مسہر نے اپنی دادی سے یہ روایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ امام حسین کے زمانے میں کم عمر دوشیزہ تھی، اس وقت آسمان کئی دنوں تک جمی ہوئی خون کو مانند ہو گیا تھا۔ حضرت امام حسین کے شہادت کے بعد سیدزادیوں کو قیدی بنا لیا تھا۔ اب اسیران کربلا کا قافلہ شہیدوں کے سروں کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر کربلا کی ریت پر سیدزادوں کے جسم بغیر سروں کے بے گوہ دفن بکھرے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر! تاریخ گواہ ہے کہ شہادت کی 3 دن بعد 13 محرم کو مقام غازریہ سے قبیلہ بنی اسد سے خوتین دریات فرات پر پانی لینے آئی تو انہوں نے بغیر سروں کے جسم کو بکھیرے دیکھا تو سب کی چیخی نکل گئی۔ واپس گھروں کو لوٹی اور اپنے مردوں کو بتایا کہ خاندان نبوت کے لاشیں بکھری پڑے ہیں، ہمیں ان کو دفنانا چاہیے۔ چنانچہ کچھ مرد ان کے ساتھ میدان کربلا پہنچے اور قبریں کھودنا شروع کر دی۔ سبھی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار تھے کہ اتنے میں ایک گھوڑا سوار شخص آیا اور حضرت امام حسین کے جسم کے ساتھ لپٹ کر رویا۔ اس شخص کا روب و دبدبہ اتنا تھا کہ ان کے لیے مصلی خالی کر دیا گیا۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا اور پھر ایک ایک جسم کو نام سے پکارتے اور دفن کرتے رہے۔ سب سے آخر میں حضرت عباس علمدار کو دفنایا گیا۔ جب وہ گھوڑا سوار جانے لگا تو قبیلہ بنو اسد نے پوچھا، آپ کون ہے؟ جواب ملا، میں علی ابن حسین ہوں، یہ کہہ کر چل دی اور نظروں سے اجل ہو گئی۔ حوالہ جات یہ ہے اس حوالے کے جریر طبری میں تاریخ الامم والملوک میں یہ روایت موجود ہے۔ تو ناظرین گرامی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے انتہا یعنی دردانہ رویہ ان یزیدوں نے اختیار کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاک آل پر اپنے جان نثار کرنے والے بن جائے۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارا حشر بروز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پاک کے ساتھ کرنا۔ آمین لکھنا مت بھولیے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری مسلمانوں کی فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔